الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز محمد احمد حیدری کی طرف سے تمام اہل اسلام کو عید الاضحیٰ کی پرمسرت خوشیاں ایڈوانس مبارک ہوں، اور جن احباب نے ماشاءاللہ اس سال حج کیا ہے ان کو حج مبارک ہو۔ سامعین و ناظرین، تقریباً عرب ممالک میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر دی گئی ہے، اور پاکستان کے ساتھ دیگر ممالک میں کل بروز سوموار عید الاضحیٰ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس عید الاضحیٰ کو تمام امت مسلمہ کے لیے باعث برکت بنائے۔ عید الاضحیٰ کے دن کے متعلق اور عید الاضحیٰ نماز پڑھنے سے پہلے اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد کی چند باتیں آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل بروز سوموار فجر کی نماز ہم باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد گھر آئیں، عید الاضحیٰ کی تیاری شروع کریں، اچھے انداز میں غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد آپ کے پاس اگر نئے کپڑے ہیں سلے ہوئے تو نئے کپڑے پہنیں، فرض نئے کپڑے نہیں ہیں تو دوسرے کپڑے بھی آپ پریس کروا کر پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد بالوں کو تیل لگائیں اور خوشبو لگائیں۔ خوشبو لگا کر جب آپ گھر سے عیدگاہ کی طرف جائیں گے تو آپ نے ایک راستے کو اختیار کرنا ہے، یعنی گھر سے لے کر عیدگاہ تک 2 راستے لگتے ہیں۔ اگر 2 راستے ہیں تو آپ نے عیدگاہ کی طرف ایک راستے کو اختیار کرنا ہے، اور پھر دوسرے راستے سے آپ نے گھر واپس لوٹنا ہے۔ اگر گھر سے لے کر عیدگاہ تک ایک ہی راستہ ہے، 2 راستے نہیں ہیں، تو آپ نے دائیں طرف جانا ہے، تو پھر بائیں طرف آپ نے گھر واپس لوٹنا ہے۔ جب آپ عیدگاہ کی طرف جائیں گے تو آپ نے بلند آواز سے تکبیر تشریق کہنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب آپ عیدگاہ سے گھر واپس لوٹیں گے تو تب بھی بلند آواز سے یہی تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ تو عید نماز ادا کرنے کے بعد آپ فوراً گھر واپس لوٹیں۔ واپس لوٹ کر آپ نے فوراً اپنے قربانی والے جانور پر ہاتھ پھیرنا ہے، ہاتھ پھیر کر اس کی قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرتے ہوئے 2-3 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ ایک تو جس چھری سے آپ نے جانور ذبح کرنا ہے اس کو اچھی طرح تیز کر لینا ہے۔ دوسری چیز، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ تیسری چیز، جانور کو اچھی طرح لٹا کر ذبح کرنا ہے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے تکبیر کہنی ہے، اور جو ذبح کرنے والا انسان ہو وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ تو جب جانور کو ذبح کر لیں اس کے فوراً بعد آپ نے جانور سے کھال نہیں اتارنی، بلکہ جانور کو اچھی طرح ٹھنڈا ہونے دیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس جانور کی کھال اتارنی ہے۔ کھال اتارنے کے بعد ایک اہم مسئلے کی طرف غور کریں کہ اکثر ہمارے مسلمان بھائی اس چیز میں بہت بڑی غفلت، بہت بڑی سستی کرتے ہیں کہ گوشت کو تقسیم کیسے کرنا ہے، یا گوشت کو بغیر تولے ہوئے ایسے اندازے کے مطابق گوشت کو دے دینا ہے، بلکہ نہیں، قربانی کے گوشت کے ساتھ تمام چیزیں اس کے ساتھ شامل برابر کر لیں۔ شامل کر کے تمام چیزیں گوشت کے ساتھ برابر تقسیم کرنی ہے، اور گوشت کے 3 حصے کرنے ہیں۔ ایک حصہ اپنی بیوی، اپنے بچوں، اہل و عیال کے لیے، دوسرا حصہ اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوستوں کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ نے غرباء، فقراء، مساکین میں تقسیم کرنا ہے۔ یہ 3 حصے گوشت کے کرنے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں بہت بڑی فیملی ہے، بہت زیادہ بچے ہیں، اگر وہ قربانی کے گوشت کو خود رکھنا چاہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔